الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چلا ہے۔ اللہ فرمائے کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، ان کی بات نہیں مانی۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کو ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا الا تتقون، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے نفع کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں۔ امین، امانت دار ہوں، پیغام لانے میں کسی قسم کی کوئی اپنی طرف سے بات شامل نہیں کی۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اب اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں دنیا کا مفاد حاصل کروں، تو وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دین کا پیغام پہنچانے پر تم سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں سوال کر رہا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر اور میرا معاوضہ یہ رب العالمین کے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ پھر اپنی قوم کی ایک خرابی بیان کی۔ وَأَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، ریع وادیوں کے درمیان میں جو راستہ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور بلند ٹیلا، بلند پہاڑ ہو اس کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے ترجمہ ریع کا بلند جگہ کیا ہے۔ کیا تم ہر بلند جگہ پہ یادگاریں بناتے ہو؟ تعبثون، یہ صرف کھیل کود مقصد ہوتا ہے، ورنہ یادگاریں فلاں کی یادگار ہے، فلاں کی یادگار ہے، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جس کے لیے بنائی جاتی ہے اس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بلند عمارتیں اس لیے بنا دینا کہ فلاں کا نام بڑا ہو، میں تم اس لیے بنا رہے ہو کہ صرف اس کو کھیل کود بنایا ہوا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ بلند عمارتیں اس لیے بناتے تھے کہ وہاں جڑ کے بیٹھ جاتے تھے، آنے جانے والے لوگوں کو تنگ کرتے تھے، آوازیں کسنا، غریب گزرا اس پہ آوازیں کسیں، خواتین گزری ان کے ساتھ چھیڑ چھانی کی۔ تو تمہارا مقصد ان کی بنانے سے کوئی خیر کا مقصد نہیں ہے، یہ یادگاریں صرف کھیل کود کے لیے بنائی ہیں۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، مصانع اپنی کاریگری، اپنی فن سے تم ایسی عمارتیں بناتے ہو ایسے لگتا ہے کہ تم ہمیشہ انہی میں رہو گے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں لکھتے ہیں، ہمارے یہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ ایسی عمارتیں جس سے یہ لگے کہ اس عمارت بنانے والے نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اسی پہ خرچ کر رہا ہے، اسی پہ خرچ کر رہا ہے، فرمایا یہ جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو پہلی امتوں کے احوال نقل ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اس پہ نکیر نہیں فرمائی، اس پہ کوئی اصلاح نہیں فرمائی، تو وہ ہماری شریعت کا بھی وہی حکم ہے۔ پھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی، فرمایا النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ، آدمی جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے سارا اللہ کے راستے میں ہے، بیوی پہ کر رہا ہے، بچوں پہ کر رہا ہے، اپنی ذات پہ کر رہا ہے، دوست احباب پہ کر رہا ہے، رشتہ داروں پہ کر رہا ہے، والدین، جتنے بھی ہاتھ سے خرچ ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ الا البناء، سوائے تعمیر کے، تعمیر کا جو خرچ ہے یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، اگر یہ ضرورت کے لیے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر صرف یہ اس لیے ہے کہ بھائی ہم نے بس ادھر ہی رہنا ہے
اور اس کی تزئین و آرائش میں ہی لگا ہوا ہے ہر وقت، تو فرمایا یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں اس کو وبال قرار دیا کہ تعمیر پہ ایسا خرچہ جو انسان کے مقاصد میں ضروریات میں داخل نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ برا پیسہ ہے، انسان کے لیے وبال بنے گا۔ ایک دوست سے ملنے گئے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا عیادت کے لیے، تو انہوں نے گھر کے ساتھ ایک اور نیا گھر شروع کروا دیا تھا۔ اب ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، پھر صاحب اولاد بھی نہیں ہے، یہ آپ اس کے لیے بنا رہے ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے دادا جان کی اور والد صاحب کی عادت تھی کہ وہ اس طرح صدقات کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسے صدقات ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ دادا جان کی عادت تھی کبھی نل کا یہاں سے اکھڑوا کے دوسری جگہ لگوا دیتے تھے، پھر وہاں سے اکھڑوا کے یہاں لگوا دیتے تھے، دروازہ یہاں سے اکھڑوایا وہاں لگایا، وہاں سے اکھڑوایا یہاں لگایا۔ وہ لوگ تو ایسے صدقات کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ کھیل یہ فضول کام ہے، یہ کوئی خیر کا کام نہیں ہے۔ بس بات وہی ہے نا، انسان جب اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھ لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کا طریقہ بتایا اس سے رہنمائی نہ لے تو پھر ہر کام آپ کو خیر کا لگتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے کئی لوگ ہیں، ان کی دوست ہیں، ان کی روش تھوڑی خراب ہے، وہ جو غلط کاموں پہ، غلط خواتین پہ جو پیسے خرچ کرتے ہیں نا، اس کے لیے بھی دلائل دیتے ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا روزگار اسی سے لکھا ہوا ہے، یہ ہے وہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ بڑے سے بڑا غلط کام کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ جوابات اللہ کے ہاں کافی ہو جائیں گے کہ یا میں نے ساری زندگی یہ خرچ کیا ہے کہ میں نے ادھر سے دروازہ توڑ کے ادھر لگوا دیا ہے، ادھر سے توڑ کے ادھر لگوا دیا ہے۔ یہ تعمیرات پہ غیر ضروری خرچ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، بھائی تم تو اپنی کاریگری سے ایسی عمارتیں بنا رہے ہو، ایسے لگتا ہے ہمیشہ یہیں پہ ہی رہو گے، یہیں پہ ہی رہو گے۔ کسی اور خیر کے کام میں خرچ کرو کہ اپنے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ ایسا اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کی جو ضروریات ہیں یا گھر میں جو خوبصورتی ہے اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے یہ جو دیواریں ہیں ان پہ پردے لگائے، پوری دیوار کو پردے سے کور کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس کپڑے کو دیکھا، اس میں نقش و نگار تھے، اور ایسے جیسے صورتیں نہیں ہوتی تصویریں، ایسی تھیں۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، اس کو اتار دو۔ تصویر کی وجہ سے اتارنے کا منع فرمایا ہے، خوبصورتی کے لیے منع نہیں کیا، لیکن اسی انہماک میں لگا ہے کہ جب اب جی یہ کام کر لینا ہے، اب اس کو تبدیل کر دینا ہے، اب یہ کر لینا ہے، اب یہ کر لینا ہے، ہر وقت یہی تگ و دو ہے اور ساری ہمتیں یہیں صرف ہو رہی ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جو سلیقے سے رہنا ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کی مختلف طبقات لکھے ہیں۔ ایک ہے ضرورت جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ایک ہے آسائش، ہماری سہولت کے لیے جو چیزیں ہیں، ایک ہے آرائش۔ یہ تینوں چیزیں مطلوب ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے ضرورت کے لیے تو ہر کوئی آدمی کوشش کر رہا ہے، آسائش اگر اللہ نے وسعت دی ہے اس کے لیے بھی اپنے لیے جو اپنی سہولت کے لیے چیزیں ہیں جائز ذرائع کے ذریعے وہ ان کے لیے کوشش کرے، اور جس کو اللہ نے زیادہ دی ہے آرائش بھی ممنوع نہیں ہے۔ چوتھی چیز آتی ہے نمائش۔ یہ نمائش جو ہے وہ تو عبادت میں بھی اللہ پسند نہیں کرے، چاہے جائے کہ گھر میں خرچ کرنے پہ آپ نمائش کریں، اللہ کو تو نمائش جو ہے لوگوں کو دکھلانا جو ہے وہ تو عبادت میں بھی پسند نہیں ہے، چاہے جائے کہ گھر کی اشیاء میں بندہ یا فلاں کے گھر فلاں چیز دیکھی تھی چلو میرے گھر بھی ہونی چاہیے۔ بھائی جب پہلے ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہر چیز پوری ہے۔ اور ہمارے دوست جو ہے پچھلے دنوں ہمارے گھر مستورات کی جماعت آ کے ٹھہری، تو سارے بڑے لوگ تھے، اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے، تو مولانا عرفان صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہمارے دوست ہیں، کہنے لگے پہلے ہمارے ایک دوست گئے کاروباری تھے مستورات کی جماعت میں، تو واپس آ کے کہنے لگے اللہ کا شکر ہے 20 لاکھ روپے بچ گیا، 20 لاکھ روپے بچ گیا۔ تو کہتے میں
بڑا حیران ہوا بھی یار 3 دن میں اس کا 20 لاکھ روپے بچ گیا ہے، یہ کیسے بچا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے بیوی نے نا کہیں کچن دیکھ کے آئی تھی اچھا، تو اس نے کہا یہ کچن کی نا ہمارے میں یہ سیٹنگ ہونی چاہیے، ہمارے بیڈ روم میں یہ سیٹنگ ہونی چاہیے، تو وہ میں نے اس کا اسٹیمیٹ جو لگایا ہوا تھا وہ 20 لاکھ روپے تھا۔ وہ 3 دن میں اس کا سیروزے پہ لے گیا ہوں، واپس آئی ہے تو وہ کہتی ہے چھوڑو فضول ہے، ہم نے کون سا یہاں آنا ہے، چھوڑو یہ پیسے کہیں اور لگا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا شکر ہے 20 لاکھ بچ گیا ہے۔ کہتے ہیں اب مصیبت یہ ہے اب گھروں میں مستوریات کی جماعتیں آتی ہیں تو وہ بڑے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ایسے سہولیات لیے پھر ہوتی ہیں کہ خواتین کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے، ہاں وہ فلاں کے دیکھو یہ چیز تھی، ہم نے بھی یہ چیز لینی ہے، اب الٹا خرچے بڑھ جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ تو دین کا مزاج جو ہے نا یہ بڑا سادہ ہے۔ جو آدمی جس یعنی طبقے میں ہے وہ اپنے لیے آسائش بھی کا انتظام کر لے، اس کے لیے آرائش ہے، زیب و زینت ہے، اس کا بھی کوشش کرے، لیکن یہ جو نمائش ہے نا یہ خراب کیے کھڑی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے یار فلاں کے پاس یہ چیز ہے نا میرے پاس بھی یہ چیز ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی قوم کی جب باقی خرابیوں پہ تنبیہ کی ہے تو ساتھ یہ بھی کہا ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، ایسی تعمیرات کر رہے ہو ہر وقت اسی کی تزئین و آرائش میں لگے ہو، ایسے لگتا ہے تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سارے اسی چکر میں ہی ہیں کہ یار کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے، تو ہر وقت اسی کی ہی فکر ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، بھائی اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہو تو اتنا خرچ کر رہے ہو کہ ایسے لگتا ہے ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب کسی غریب سے واسطہ پڑ جائے، اس کے ساتھ کوئی لین دین ہو جائے تو اس کو ایسا پکڑتے ہو کہ جیسے کوئی سخت متکبر کی پکڑ ہوتی ہے، اس کو تو ایک پائی بھی معاف نہیں کرتے، ایک دھیلا بھی معاف نہیں کرتے۔ تو یہ بے اعتدالی جو ہے وہ تو اپنی تزئین و آرائش میں اتنا خرچ ہو رہا ہے، کروڑوں روپے لاکھوں روپے جا رہے ہیں، وہ ادھر غریب پہ جب معاملہ ہو جاتا ہے تو ہمیں ایسے پکڑتے ہو کہ جیسے کوئی سخت متکبر پکڑتا ہے، اس بیچارے کو اپنی جان و عزت کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ باتیں چھوڑو، اللہ سے ڈرو، اطیعون، میری فرما برداری کرو، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، تم اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں انعام کے طور پر وہ نعمتیں دی ہیں جو تم بھی جانتے ہو۔ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، پھر ساتھ بتایا دیکھو اللہ نے جانور دیے ہوئے ہیں، اللہ نے بیٹے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے باغات دیے ہیں، چشمے دیے ہیں، اب یہ ساری نعمتیں سوچو تو صحیح۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا، مجھے خوف ہے۔ اب وہ کہنے لگے سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہمارے لیے برابر ہے آپ ہمیں یہ نصیحتیں کریں یا نہ کریں، ہم نصیحت پروف ہیں، ہمارے اوپر نصیحت کسی بھی کوئی اثر نہیں کرتی۔ ان ھذا الا خلق الاولین، پرانے بابوں کی بھی یہی عادتیں تھیں، یہ پہلے لوگوں کی عادتیں ہیں، ہر کسی کو بیٹھ کے نصیحت شروع کر دیتے تھے، تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ان ھذا الا خلق الاولین، ہم جو کام کر رہے ہیں یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے نا، ہر کوئی گھر بناتا ہے، ہر کوئی کاروبار کرتا ہے، مر جاتا ہے، اگر ہم مر جائیں گے تو پھر کیا ہے، یہ دنیا کا نظام ہی ایسا ہے۔ یعنی لوگوں کی جو ترتیب چل رہی ہے اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا دنیا میں آنا، کمانا اور مر جانا، یہ روٹین چلی آ رہی ہے، ہم اپنی اس روٹین کو کیوں تبدیل کریں۔ وما نحن بمعذبین، سارے لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہمیں عذاب کیوں ہوگا، ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ فکذبوہ فاہلکناہم، انہوں نے حضور علیہ السلام کی تکذیب کی، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے بہت بڑی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور آپ کا رب یہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔